کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہم ایک نشست رکھیں اور اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں اگر کوئی ابہام ہے، کوئی تشکیک ہے، کوئی شکوک و شبہات ہے تو ان کو دور کیا جائے تاکہ ہر کوئی ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ آگے اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ دیکھیے ہماری منزل مستقبل انقلاب اور قبلہ حضور نے شورا کے اجلاس میں باقاعدہ یہ بات فرمایا کہ بیٹے یاد رکھیں حالات کے زیر و پا آتے رہتے ہیں، منزل کبھی نہیں بدلا کرتی، منزل تک پہنچنے کے لیے اسٹریٹجیز اور پالیسیز بدلتے ہیں، مگر بسا اوقات جب کوئی پالیسی ہم بدلتے ہیں، کوئی اپنی پلاننگ میں تبدیلی لاتے ہیں، اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے تو بعض کارکنان جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کئی قسم کے شکوک و شبہات کہ شاید ہم نے اپنی منزل کو بدلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے یاد رکھیں مستقبل انقلاب ہماری منزل تھی، وہ ہے اور مرتے دم تک ہماری منزل مستقبل انقلاب ہی رہے گی۔ ہمارا جینا بھی اسی مستقبل انقلاب کے لیے ہے اور ہمارا مرنا بھی اسی مستقبل انقلاب کے لیے ہے، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مستقبل انقلاب کہتے ہیں مستقبل انقلاب سے مراد محض الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا نہیں۔ ہم نے اپنے کئی ذہنوں میں یہ تصور بنا لیا کہ شاید الیکشن میں کامیاب ہو کر ملک کا وزیر اعظم یا صدر بن جانا اس کو مستقبل انقلاب نہیں۔ مستقبل انقلاب کا مستقبل انقلاب کیا ہے وہ اس کی ٹیکنیکل بحث میں گئے بغیر قبلہ کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ 1986 میں نے پہلی بار قبلہ کو گوجرا کی سرزمین پر سنا، ابھی میں نے منہاج القرآن کو جوائن بھی نہیں کیا تھا، اس وقت ابھی BSc کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو قبلہ نے اسٹیج پر اپنی گفتگو کے ابتدا میں یہ بات بتائی، فرمایا کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دین کی خدمت کی توفیق بخشی، ملک کے طول و عرض اور بیرونی دنیا میں شرق سے غرب تک جا کر مجھے اس دین کا پیغام پہنچانے کا موقع ملا۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اسٹیج پر مجھ سے کسی نے سوال کیا ہو اور میں نے موقع پر ہی کہیں کھڑے کھڑے اس کا جواب نہ دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، مجھے کبھی سوچنے میں دیر نہیں لگی، اللہ نے اسی وقت اس کا جواب دیا۔ مگر فرمایا ایک سوال مجھ سے ایسا بھی کیا گیا کہ جس کا جواب اب تک میرے پاس نہیں ہے۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں تھے، آپ کے لیکچر کے بعد ایک غیر مسلم شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب جس اسلام کا اتنا خوبصورت تعارف آپ نے کروایا ہے، اس وقت 56 کے لگ بھگ اسلامی ممالک ہیں، مگر کیا اس روئے زمین پر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں یہ اسلام جس کا انٹروڈکشن آپ نے کروایا ہے وہ ہم اپنی حقیقی روح کے ساتھ 100% نافذ؟ فرمایا اس بات کا جواب میرے پاس 56 کے لگ بھگ اس وقت اسلامی ممالک ضرور تھے، اب تو اور بھی بڑھ گئے، مگر بدقسمتی ہے کہ اسلام ہر جگہ پر پردیسی ہے، کوئی اسلام کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا اس دن سے میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد اور ماٹو بنا لیا کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک ایسا خطہ نہیں پیدا کیا جاتا کہ جہاں اسلام اپنی حقیقی روح کے ساتھ 100% نافذ ہو، تب تک چین سے اور لوگوں کو ہم دکھائیں گے کہ جب اسلام اپنی حقیقی روح کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو مستقبل معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ تو مستقبل انقلاب سے مراد در حقیقت اس مستقبل معاشرے کا کیا جہاں 100% اسلام اپنی حقیقی روح کے ساتھ نافذ ہو۔ اس مقصد کے لیے منہاج القرآن کی بنیاد تو آپ پہلے کرتے مگر جلد ہی آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ خالی تقریروں اور وعظوں سے معاشروں میں سوسائٹیز کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کی تقریریں نتیجہ خیز تب ہوگی جب لوگوں کی پہلے بنیادی ضروریات ان کی دہلیز پر پوری ہو، ہر کسی کو اس کے جائز حقوق مل رہے، ہر کسی کو سستا انصاف۔ تو جب لوگوں کے بنیادی حقوق بھی پورے نہ ہو رہے ہوں تو آپ جتنی بھی چیخ کے تقریریں کر لیں، آپ کی تقریر کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں ایک مثال دے کے آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے رشوت لینا حرام۔ اب مولانا صاحب ممبر رسول پر بیٹھ کر خطاب کریں اور رشوت کے خلاف قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار لگا، بات ان کی درست ہوگی،
مگر مجھے بتائیں وہ پولیس مین جو لاہور شہر میں رہنے والا 35-40 ہزار بیچارے کی تنخواہ، کرائے کا مکان، بچوں کی فیسیں، بجلی کا بل، زندگی کی دیگر ضروریات، جس بیچارے کی وہ بنیادی ضروریات اس تنخواہ کے اندر پوری نہیں ہوتی، اس پر مولانا کی تقریر کیا آ سکتی ہے؟ وہ بیچارہ رشوت لینے پر مجبور ہے، آخر زندہ تو اس نے رہنا ہے، بچوں کو تو اس نے پالنا ہے، اس پر آپ کی تقریر کوئی ایسا نہیں کرے۔ وہ شریف آدمی جس کا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، وہ رشوت دینے پر اس پر مولانا کی تقریر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ تقریریں بھی نتیجہ تب پیدا کرتی ہیں، تبلیغیں واضح یہ نتیجہ خیز تب ثابت ہوتی ہیں جب پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات ان کو مل رہی ہو، ان کے جائز حقوق ان کو مل رہے ہوں، ان کو سستا انصاف مل۔ اور یہ سارا کچھ تب ممکن ہے جب کسی ملک اور قوم کو ایک اچھی اور باکردار قیادت میسر، کیونکہ اللہ ہر خطے کے اندر اتنے وسائل ضرور بھیجتا ہے جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے کافی ہو۔ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب ان وسائل کی تقسیم منصفانہ ہے۔ اور پاکستان کے خطے کے دیکھیں تو المیہ یہی ہے کہ امیر دن بدن امیر سے امیر تک ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب دن بدن پستا چلا جا رہا ہے۔ لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک اور قوم کو جب تک اچھی اور باکردار قیادت میسر نہیں آتی، خالی تقریروں سے اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لہذا آپ نے 1989 25 مئی کو موتی دروازہ کی سرزمین لاہور کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے قیام کا اعلان کیا، سیاسی جماعت بنائی، اور سیاسی جماعت اس لیے بنائی کہ اس ملک اور قوم کو اچھی اور باکردار قیادت فراہم کرنے کا یہ ایک آسان اور جمہوری راستہ۔ آپ سینئر لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ 80s کے دور کے اندر بھی قائد محترم کے چاہنے والوں کی کوئی کمی، ہاتھ جوڑنے والوں کی لائنیں لگی۔ لہذا اگر اس راستے کو ایکسپیرینس کیے بغیر، اس کو آزمائے بغیر کوئی بڑا اسٹیپ اٹھاتے تو زندگی بھر ایک دل میں حسرت رہ جاتی کہ اتنے چاہنے والے تھے، اتنے ہاتھ چومنے والے تھے۔ اگر اس جمہوری راستے کو اختیار کیا ہوتا تو ممکن ہے ہم اس ملک اور قوم کو اچھی اور باکردار قیادت فراہم کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور آپ نے سیاسی جماعت قائم کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ سیاسی جماعت بنا ضرور رہا ہوں لیکن اس سیاست کو پیشہ نہیں بدلوں، چونکہ یہ جمہوری راستہ ہے، اس کو آزمانا ضروری ہے۔ فرمایا 1 یا 2 مرتبہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اگر منزل ملی تو فبیہا، ورنہ جس مستقبی انقلاب کے لیے ہم نکلے ہیں اللہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کئی اور راستے کھولے۔ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق 2 الیکشنز میں اب تک حصہ لیا، اور 2 الیکشنز میں حصہ لینے کے بعد ہماری قیادت بڑی شرح صدر کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ملک کا سسٹم یہی رہے اور قوم کے شعور کا عالم یہی رہا تو 2 4 5 10 الیکشن تو کیا، اگر قیامت تک بھی الیکشن لڑتے رہیں تو اس راستے کے ذریعے اس ملک اور قوم کو اچھی اور باکردار قیادت فراہم کرنے کے دور دور تک بھی کوئی امکانات نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات ایسے ہی ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، تازہ ترین پچھلے ہفتے میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ کسی سے لگا۔ کیوں منزل نہیں مل سکتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قوم کا شعور اس حد تک مردہ ہو چکا ہے کہ آج اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں۔ آپ الیکشن میں ایک طرف کسی شریف آدمی کو، پڑھے لکھے کو، دیانتدار کو کھڑا کر دیں، مقابلے میں چور ہو، ڈاکو ہو، ٹیرا ہو، کرپٹ ہو، رسا گیر ہو، دہشت گرد ہو، لوگ دونوں کے کرداروں کو جانتے ہوتے ہیں، مگر جانتے بوجھتے ہوئے شریف آدمی کو ووٹ کوئی نہیں۔ ملتان نے بھی ایسا رہی صحیح کثرت اس بات نے نکال دی ہے کہ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اس قوم کو بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑوں کی طرف خریدا جاتا ہے۔ قوم بک جاتی ہے، کوئی گاؤں کی نالیوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی علاقے کی سڑکوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی بیٹے کی نوکری کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی 2-2 ہزار پہ بک جاتا ہے، کوئی 500-500 پہ بک جاتا ہے۔ اور میں تو یہ اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا وہ پولنگ والے دن پیپسی کی ایک بوتل پہ بھی بک جاتا ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہوا ہے اس سے بڑی بکنے اور خریدنے والی بات کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہے
مجھے نام دینے کی ضرورت ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ، ہر چیز ہی یہاں بکنے کے لیے تیار ہے۔ اور تیسری بات جو ابھی میں بتا رہا ہوں، اسی جمہوری راستے کی یہ جو انتخابات ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ آج ایک ایم پی اے کی سیٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے اور باقی لوازمات اس کے علاوہ، اور اگر ایم ایل اے کی سیٹ اور کوئی وزارت کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کروڑوں سے نکل کر کے اربوں میں جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں وہ شخص جو اپنی ایک سیٹ کنٹیسٹ کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، کیا وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ کل جیت کر وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں؟ یہ ایک بزنس بن گیا ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ آج کروڑوں لگاؤ اور کل جیت کر پھر اربوں اور کھربوں کماؤ۔ اس کے وہ بھی دیکھتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری بولی جائے، ہم نے اتنے خرچ کیے تو یہ کیسے۔ اور اگلی بات مزید اگر میں بتانا چاہوں تو اس ملک کے اندر یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، صرف عوام کو ایک پاگل بنایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پر ڈرامے آتے ہیں یا فلمیں آپ چلتی تھی کبھی، آپ کو کم ہوتی چلی جاتی ہے، فلم کے تصور سے بہت ساری باتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ کوئی فلم انڈسٹری ہوتی ہے، اس انڈسٹری کے کچھ مالکان ہوتے ہیں، جب انہوں نے کوئی فلم ریلیز کرنا ہوتی ہے تو پہلے وہ سٹوری لکھواتے ہیں، پھر اس سٹوری کے مطابق کچھ کردار ہائر کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ رول پلے کرنا ہے، آپ نے یہ رول پلے کرنا ہے، آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ پھر اس فلم کا انہوں نے کوئی ہیرو بھی بنانا ہوتا ہے جس کو وہ صلاح الدین ایوبی بنا کے پیش کرتے ہیں، اس پر باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ میں ملک کا نقشہ کھینچ رہا ہوں ایک مثال کے، اور قبلہ حضور کی گفتگو کا کرکس ہے جو 5 گھنٹے آپ نے فرمائی وہ نچوڑ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ موجودہ حالات کا ایک پوری فلم چلتی ہے اس ملک کے اندر، پھر جب یہ ساری وہ سٹوری میں سے گزرتے ہیں تو اینڈ پر پھر وہ پرائم منسٹر بنا کر اس بندے کو صلاح الدین ایوبی بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ جو پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھتا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ لایا ہوں۔ اس ملک میں آتا بھی نہیں، ہر کسی کو لایا گیا، اور جو لائے جائیں وہ کبھی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے اپنی زبان سے نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی کبھی شکوہ کرتے ہیں نا کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں عمران خان نے کہا کچھ نہیں، وہ بیچارہ کیا کیا اس کو کہنے کی اجازت نہیں، خود تو نہیں آیا نا، وہ لایا گیا تھا، کوئی سہارا، کوئی بیساکھیاں، وہ پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے بتا، اور ہم سادہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے جھنڈے اٹھا کے ہلکان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب ملک اور قوم کا صحیح وسیلہ بن گیا۔ تو جب وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی نہیں ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے لایا گیا ہے، میں تو ایک ڈرامے کا کردار ادا کرتا ہوں۔ مگر جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے پھر اسے پروٹوکول ملتا ہے، آگے پیچھے گاڑیاں بھاگتی ہیں، لوگ سلیوٹ کرتے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، کہیں کہیں اس کا آرڈر بھی چلتا ہے، کسی کا تبادلہ کروا دیا، کسی کو نوکری دلوا دی، کسی اور جگہ اس کا آرڈر چلتا ہے۔ تو کچھ سالوں کے بعد جب 3-3.5 سال گزرتے ہیں نا، تو یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر وہ خود کو صلاح الدین ایوبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس دن وہ خود کو صلاح الدین ایوبی سمجھنا شروع کرتا ہے تو انڈسٹری کے مالک سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ بندہ ہمارے کام کا تو بات پلے پڑی ہے، جن کو پلے پڑی ہے بڑا ہاتھ کھڑا کرے، ملتان والوں کو مبارک ہو، کم از کم سمجھ ہو، ورنہ تو آج قوم جس نہج پہ جا چکی ہے نا، قوم سمجھنے سے نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ہلکا سا نقشہ بھیجا ہے، یہ ایک راستہ تھا اس ملک اور قوم کو اچھی اور باقیدار کی عادت فراہم کرنے کا، تو مجھے بتائیں جب حالات اتنے اب تک ہو چکے ہیں تو اس سسٹم اور موجودہ حالات میں کسی شریف آدمی کوئی گنجائش بچتی ہے۔ پھر دوسرا راستہ احتجاج کا، اس ملک کو اگر اچھی قیادت فراہم کرنی ہے تو احتجاج،
اور 2014 کے اندر جو احتجاج تحریک منہاج القرآن نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی دور دور تک بھی کوئی مثال نہیں، بلکہ دھرنا دینا سکھایا ہی قوم کو آپ کو، اور آپ کے دھرنے کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا یہ بڑا اچھا کام ہے، ہمیں بھی دھرنے دینا۔ اور جو اس وقت 2014 میں ہمارے دھرنے کی مخالفت کرتے تھے، اللہ نے ہر اس بندے کو دھرنے کے پروسیس سے گزارا، اور ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس احتجاج میں بھی منہاج القرآن نے کوئی کمی نہیں۔ ایک احتجاج کے 25 مئی کو بھی ہونے جا رہا تھا، پوری قوم کو نکلنے کے لیے کہا گیا، اور ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں تھیں، مگر سوچئے 2014 کو جب آپ نے نکلنا تھا تو جو رکاوٹیں آپ کے راستے میں تھیں، وہ رکاوٹیں اور اس وقت کی رکاوٹیں، ان کا کوئی موازنہ؟ آپ نے تو ابھی اپنا پلان بھی چاہ کر نہیں کیا۔ صرف 11 مئی 2014 کو ایک ملک کی احتجاج کیا تھا ریلیز کی شکل میں، 60 شہروں میں ایٹ اے ٹائم ریلیز نکلی تھی ملتان میں، اور ان آپ کی ریلیز نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی تھیں، اور ان کو سفید دن کی روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ اب ہمارا تخت خطرے میں، اور انہوں نے پہلی بدبختی یہ کی کہ 17 جون کو بارڈر ٹاؤن منہاج القرآن پہ حملہ کر کے 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا، 100 کے لگ بھگ لوگوں کو زخمی کر دیا۔ 23 جون کو قبلہ حضور باہر سے پاکستان آئے تو ان کی فلائٹ کو اسلام آباد اترنے دیا، لاہور تک جو ان کے استقبال کے لیے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور ظلم کی داستان نقب ہوئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی۔ پھر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے جب لوگوں کو کال کیا گیا تو جو قافلے نکلے ان کے ساتھ یہ بکر کے لوگ موجود ہیں، ارشد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، موٹر وے پر سیدھی کھل کر اتنے لوگ رستے میں شہید ہوئے۔ گجرانوالہ کے قافلے کے ساتھ کیا ہوگا، گوجرا میں کیا ہوا، ہر جگہ آنے والے لوگوں کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے بارڈر ٹاؤن کا گھیراؤ کر دیا، کربلا بنا دی گئی، نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا۔ اتنا بدترین کریک ڈاؤن منہاج القرآن کے خلاف ہوا کہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ 1000 کارکنان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا، چار دیواری کے تقدس کو بری طرح پامال کیا، جیسے گھر سے بندے نہیں ملے اور ٹکٹیں اور پیسے بھی کھول گئے۔ مگر منہاج القرآن کے کارکنان کو اور ان کی قربانیوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، کہ انہوں نے ہر رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے اور ہر خطرے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ اسلام آباد دی چوکی سرزمین تک پہنچے۔ پھر کم و بیش 72 دن تک حضور شیخ الاسلام اسلام آباد بیٹھ کر اس قوم کو آواز دیتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم تک ان کا آواز نہیں پہنچا۔ جب آپ خطاب کرتے تھے تو قوم گھروں میں بیٹھ کر بیتابی سے انتظار کرتی تھی کہ سنیں آج کامل ان کا دن کیا۔ جب آپ کا خطاب چلتا تھا تو الیکٹرانک میڈیا کا ہر چینل ایون کہ 9 بجے کا خبرنامہ بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی کینسل کر کے وہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب، اس سے بڑی خبر کوئی نہیں۔ ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ رہی تھی اور گھروں میں بیٹھ کر قوم سنتی تھی، گھر بیٹھ کے اپریشیٹ کرتے تھے، طاہر القادری زندہ باد، اچھا کر رہے تھے، مگر کہتے تھے سوری ہم نکل نہیں سکتے، انقلاب آ گیا تو انشاءاللہ ہم سارے آپ کے ساتھ۔ تو جس قوم کے لیے ہم لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید کروا دیے، جیلوں میں چلے گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، گھر اجڑ گئے لوگوں، جب 75 دن تک انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ قوم گھروں سے باہر نہیں نکلی تو ہمیں کوئی اللہ نے وحی تو نہیں بھیجی تھی کہ سارے کارکنان کو شہیدی کروا کے آنا۔ جہاں تک ہم جا چکے تھے اس سے آگے گنجائش کوئی نہیں بچی، اور ایسی صورتحال میں پھر 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں، قوم نکل آئے تو انقلاب آ جاتا ہے، اور اگر قوم نہ نکلے تو اس وقت کے یزیدی حکمران ظلم کی وہ داستان نقل کرتے ہیں کہ نہ کارکن بچتے ہیں نہ قیادت بچتی ہے، اور ایسی تحریکوں کا نام بھی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا ہے۔ یہ تو منہاج القرآن پر کوئی خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا، اور ہمارے قائد کی نگاہ بصیرت تھی کہ اس اینڈ تک جا کر بھی وہ ہمیں بچا کر واپس ہو گئے۔
اور آج ہم پھر ایک منظم بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان حالات کے اندر ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہم کیا کریں۔ تو یہ دوسرا راستہ احتجاج کا تھا، اس میں بھی ہم نے کوئی کمی نہیں۔ اب اگر میں آپ سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو کہ بڑی دیر ہو گئی ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، ہو سکتا ہے اب قوم کو بڑا شعور آ گیا ہو، اب اگر الیکشن میں حصہ لیں تو قوم ہمیں ووٹ دے گی، تو کیا خیال ہے دے گی قوم ووٹ؟ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ شاید اب قوم کو یہ سمجھ آ گئی ہے ان کے ساتھ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، احتجاج کے لیے کال دے تو قوم نکل آئے گی، تو کیا خیال ہے قوم نکلے گی؟ قوم کے شعور کے مردہ ہونے کا عالم تو یہ ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا، قوم کہتی ہے بابا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھاؤ، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، جلدی جلدی جوتے مار کے پائے۔ تو ان حالات کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے شعور، اس کو غروب کار لاتے ہوئے حالات کا انالیسس کرنا چاہیے اور پھر اپنی مستقبل کی پالیسی ہے۔ قبلہ حضور نے باقاعدہ یہ جملہ شورا کے اجلاس میں فرمایا کہ بیٹے سن لیں، آپ میرے کام کو، آپ کی جان، آپ کا بال، آپ کی ایک سانس بھی میرے پاس امان ہے۔ فرمایا میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، آپ کو مس یوز نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے جو مجھے شعور، سمجھ اور عقل دی ہے اس کے مطابق میرا فرض بنتا ہے کہ حالات کا انالیسس کر کے آپ کو وہ گائیڈ لائن دوں جو اللہ نے مجھے سمجھا۔ فرمایا لہٰذا یہ تو الیکشنز میں اچھل کود کرنے والا کام ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، یہ فرمایا اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ احتجاج کے لیے قوم ابھی تیار نہیں ہے، ابھی ان کی قسمت میں ہوتے ہیں، مگر انقلابی لیڈر ایسے حالات سے بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انقلابی لیڈر ہی مایوس ہو جائے تو پھر قوم کے مردہ شعور کو جانے سے آپ نے فرمایا کہ بیٹے ان حالات کا انالیسس کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے اس شب ظلمت کا بیٹھ کر ہم شکوے کرتے رہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع روشن کرتے چلے جائیں۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ چونکہ اس سارے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کا سبب اس قوم کا شعور مردہ ہونا ہے، تو فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اس قوم کے مردہ شعور کو زندہ کرنے کے لیے آئندہ 5 سالوں کے اندر 25,000 مراکز علم کا کیا کریں گے؟ 25,000 مراکز قوم کے شعور کو بھی لاتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات اچھی نہیں لگی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس موقع پہ نعرہ لگنا چاہیے، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ آپ لگتا ہے میری گفتگو میں زیادہ ہی بدل ہو گئے، نعرہ لگانا بھی اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جیسے آپ نے نعرہ نہیں لگایا، ہو سکتا ہے اس کا پس منظر کچھ اور بھی، وہ پس منظر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، مفروضہ کا کیونکہ ہر جگہ پر فلاسفرز کی اور اسکالرز کی کمی نہیں، تنقیدی جائزہ لینے والے، انالیسس کرنے والے، تو ممکن ہے آپ کچھ اس طرح سوچ رہے ہوں کہ اس کا مطلب آپ مراکز علم قائم کریں گے، 5 سال اس میں لگیں گے، تو 5 سال تک تو انقلاب گیا، انقلاب تو ہوئی نہیں۔ پہلے حلقات درود پہ لگایا ہوا تھا، دروس قرآن پہ لگایا ہوا تھا، اب ایک نیا کٹا کھل گیا، ایک نئی ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دیا مراکز علم۔ ایسا تم سوچ رہے ہو؟ نعرہ نہ لگانے کا ایک سبب تو میں اس پر آپ کو ایک ایمان افروز بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان جرأت و بہادری۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں ایک بڑی ایمان افروز بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ حجرات 50 اور اس کی 7ویں آیت میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر ایک بات فرمائی اور فرمایا وَاعْلَمُوا
अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, फरमाया मेरे महबूब के गुलामों जान लो कि बेशक तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल है। अब ये बड़ी अहम बात है कि भाई ताला किन को याद आ रहे हैं, सहाबाए किराम। तो मेरा सादा सा सवाल है, क्या सहाबाए किराम को मालूम नहीं था कि ये अल्लाह के रसूल है? रसूल मानकारी तो उन्हें कलमा पढ़ा, रसूल मानकारी तो कुर्बानियों की तारीफ रकम कर रहे हैं। अल्लाह को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जान लो तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद? इसके पीछे एक वाकया है, वो एक तवील मज़मून है, उसकी तफसील में तो नहीं जाता, मगर यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ ब्रीफ सी बात उसमें से बताना चाहिए। हुआ यूँ कि किसी कबीले के चंद अकाबरीन आए और उन्होंने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर बैत की, इस्लाम कबूल किया और अर्ज़ की कि आका अब हम पलट के जाएंगे, अपने कबीले के लोगों को भी इस्लाम की दावत देंगे, लोग शामिल हो जाएंगे यकीनन हमारे कहने पर। फिर इस्लाम की सरबलंदी के लिए लोगों से कोई मदद, कोई डोनेशंस, कोई फंड्स, कोई ज़कात कलेक्ट करेंगे, तो आप वक्त मुकर्ररा पर अपने किसी नुमाइंदे को भेजें ताकि वो आए, जो कुछ हमने जमा किया होगा वो कलेक्ट करके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे के मुताबिक आपने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि भाई आप जाएं और जाकर जो कुछ उन्होंने जमा किया है वो ले आओ। इत्तेफाक से जिस सहाबी की वहाँ जाने के लिए ड्यूटी लगी, इस्लाम कबूल करने से कबल ज़माने जाहिलियत में उस शख्स के ज़िम्मे उस कबीले का एक कत्ल था। ये साथी तब गए और उस कबीले वालों को पता चला कि आकर के भेजे हुए सहाबी आ रहे हैं, नुमाइंदे आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका वेलकम करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए अपने इलाके से बाहर होकर इज्तिमाई शक्ल में वेलकम करना। ये जो जा रहे थे इनके जहन में गलतफहमी पैदा हुई कि मेरे ज़िम्मे इनका एक कत्ल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता बनाकर आ रहे हैं और मुझे अपने कत्ल का बदले मुझसे लेना चाहते। इस मुगालते का शिकार हो गए। जब उनको इकट्ठा देखा तो आगे जाने की बजाय रास्ते से पलटने वाले और आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़दस बहस करने लगे कि आका कैसे लोगों के पास मेरा, वो तो मेरी जान के दुश्मन थे, आगे जाता तो शायद मुझे जान से मारते। बस अभी इतनी बात हुई थी कि मजलिस में बैठे हुए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह की रहमत में जोश में आ गए, जज्बात में आ गए और आए आका की बात और जज्बात में आकर अर्ज़ करने लगे कि आका उनकी जरूरत कैसे हुई कि आपके पीछे हुए नुमाइंदे के साथ कैसा, आप हमें इजाजत दें, उनको सबक सिखाएंगे कि उनकी भी जिसारत कैसे हुई। जज्बात में आना, मैंने बताया इस पे बहुत सारे मज़ामीन हैं, मैं सिर्फ बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं ताकि ये आपको बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बात को फौरन समझ नहीं किया। आपने फरमाया ठीक है लश्कर में, मगर हमारा ईमान है कि निगाहे नबूवत देख रही थी कि हकीकत में वाक़या ऐसा आपकी नजरों से कुछ भी पोशीदा। अब आप उन सहाबाए किराम को भी एक आगे के लिए सबक सिखाना चाह रहे थे, उनकी भी तरबियत चाह रहे थे, क्योंकि आपके बाद आगे जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल ली थी और आप आज एक प्रैक्टिकल से उनको गुजार कर तरबियत करना चाह रहे थे कि अगर हर मौके पर तुम्हें जज्बात से फैसले करते रहे तो बड़े नुकसान हो सकते। आपने बताया लश्कर में सिपा सालार मुकर्रर हो गया, जब लश्कर रवाना होने लगा तो आपने रोका, उन्हें समझाया कि उन्हें भेज रहा हूं मगर हमला करने की बन सकती। फरमाया लश्कर को पीछे रोक देना, जब चले जाना साथी और जाकर पहले हालात का जायजा देना, एनालिसिस। अगर तो बात ऐसी हो जैसी बताई गई है तो तुम्हें कोई स्टेप लेने की इजाजत है, और अगर ऐसी बात ना हो तो खबरदार किसी को कोई गुज़ार और तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं। ये एक निगाहे नबूवत जो उनको एक प्रोसेस से गुजारना। वो जब गए लश्कर पीछे रोका, हालात का जायजा लिया तो बात होती बारिश उल्टे वो लोग शिकवा गुनाह थे कि कैसे नुमाइंदे को भेजा जो रस्ते से पलट के वापस चला। इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सूरह हुजरात की 2 आयतें आयत नंबर 6 में ईमान वालों को खिताब करके एक जल्द मैसेज किया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन फतबय्यनु। फरमाया जब कोई फासिक कोई आम खबर देकर तुम्हारे पास आए तो कबल इसके कि उसके मुताबिक अमल करो, पहले अच्छी तरह तहकीक करो। अब तो सीखू कौम में जहां फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर तुम्हें अपने किए पर नदामत का सामना करना पड़े और उस नुकसान की तलाफी।
یہ جنرل گائیڈ لائن دینے کے بعد باری تعالیٰ نے اب ان جذبات میں آنے والے صحابہ کرام سے کہا، جذبات میں انہیں فرمایا وَعَلَمُوا، یہ امر کا سیدھا ہے، ایک آپ کو فرمایا جان اس بات کو آپ کی من کی بنائیوں میں اتارو، کیا فرمایا ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول، فرمایا وہ میرا رسول جس کا بولنا بھی وحی خدا کے مطابق، جس کا چلنا بھی وحی خدا کے مطابق، تو جب ایسی ہستی تمہارے اندر موجود تھی تو تمہیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، فرمایا ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک خبر آئی تھی، خاموشی سے سراپا ادب بن کر بیٹھتے اور انتظار کرتے میرے محبوب کی لب کشائی، اور جو فیصلہ میرا محبوب صادر فرماتا اس کے مطابق عمل کراتا، فرمایا یہ جو تم پہلے جذبات میں آ گئے یہ میرے محبوب کی شایان شان نہیں ہے، اس بات کو اپنے من کی پنہانیوں میں اتارو کہ تمہارے اندر عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول موجود، اور آپ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتکم، فرمایا اگر بہت سارے معاملات میں رسول تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دیں، تمہاری آراء کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے، تو فرمایا یاد رکھو تم خود مشکل میں پڑتے۔ میں یہاں روک کر آپ کو مخاطب کر کے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں یہ واقعہ جو ہماری تعالیٰ نے ہوا مگر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا رہا ہے، کیا اس لیے کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے رہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا؟ ہمارا ایمان ہے قرآن کی ایک آیت تو کیا ہر لفظ اور ہر حرف قیامت تک آنے والی انسانی فکر کی ہدایت ہے، تمہاری تعالیٰ ہم کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے ہدایت اس میں یہ ہے کہ ہماری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے محبوب تھے، رسول تھے، ان کا مقام ان کی شان ملا ہے، مگر ان کے پردہ کر جانے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے پھرتے انقلابی کی عادتیں بعد سے وجود میں آ گئی، مگر یاد رکھو جب اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی تحریک اٹھے تو اس کی قیادت جس شخص کے ہاتھ میں ہم دیا کرتے ہیں وہ کوئی نتھو پتو لوگ نہیں ہوا، وہ اللہ کی طرف سے گائیڈنگ پرسن، اللہ کی ان پر انعامات، ایک وحی کا دروازہ بند ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے ہزاروں دروازے کھلے، وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں، تو فرمایا جب ایسی قیادت تمہیں میسر آ جائے تو ایسی قیادت کے ہوتے ہوئے تو وہ جو سوچنے کی ذمہ داری، فیوچر بنانے کی ذمہ داری، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، وہ پوچھے تو اپنی رائے دو، ورنہ کبھی اپنی رائے کو ان پر پہنچنے کی کوشش مت کر، کیونکہ جہاں تک قیادت کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں تک کارکن کی نگاہ قیادت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم نے کب کیا کرنا، اس لیے میں نے بتایا کہ قائد محترم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اپنی سوچوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے تجزیے اپنے انالیسس کو ایک طرف رکھنا ہے، کبھی کوئی بات کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو گیا، نہیں، بس اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے اور فیصلہ کی عادت فرما دے تو اپنے دل کو صرف اتنا کہہ کے سمجھا دیا کریں کہ میرے قائد کا فیصلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مگر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور، وقت آئے گا پتہ چل جائے گا اس کی، اور آپ کو تو اللہ نے وہ قیادت عطا کی ہے کہ اب تک پاکستان کی ہسٹری اور جب سے منہاج القرآن واضح وجود میں آیا ہے یہ 40 سالہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمارے قائد نے جو بات آج سے 40 برس پہلے بھی کی ہے آج وہ من و ان سچ ثابت ہے، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ہر کوئی کہنا شروع کرتا ہے کہ نہیں طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، تو بابا جب اس درجے کی قیادت اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہو تو اللہ نے سوچنے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی نہیں، وہاں مخواہ خود کو مصیبت میں کیوں ڈالیں گے، سوچنے کا کام ان کو کرنے فیصلے ان کو کرنے دیں، بس جو کرتے ہیں پھر ہمارا کام ہے آنکھیں بند کر کے اس کے مطابق، وہ فرمائے بیٹے الیکشن میں حصہ لینا ہے ہم آتے، وہ کہیں احتجاج کے لیے نکلنا ہے تب ہے، وہ کہیں دروس قرآن دیا کرنے ہیں تو ہم حاضر، وہ کہیں آپ حلقات درود شروع کر دیں، مراکز علم شروع کر دیں، تو ہمارا کام دائیں بائیں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان کے حکم پر عمل پیرا ہو کر اس کام کو کرتے چلے جائیں، قائد کے پیچھے آنکھیں بند کرتے چلے جائیں،
इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब उस कायद की क़यादत में इस धरती पर मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा जरूर होगा। मुस्तफवी इनकलाब, मुस्तफवी इनकलाब, ताहिर जीवे, ताहिर जीवे, ताहिर जीवे। एक नारा मेरी ख्वाहिश पे लगाते हैं, अगर आप कोई दुकान करते हैं। ताहिर तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। ताहिर के ना आगे क्योंकि नमाज आ रही है, जिस वजह से बाहर सूरत हमें अपने गुफ्तगू को वाइड अप करना होगा, वरना बातें तो बहुत हैं। मैं बता रहा हूं कि किबला हजूर ने मुसलसल 5 घंटे खिला, वो 5 घंटे की गुफ्तगू 1 घंटे में तो नहीं सुनी जा सकती, और बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हैं। तो मैं बस जितनी बातें हो गई इन्हीं पर इत्तेफा करते हुए बुनियादी बात ये बता रहा हूँ कि हमारा काम है अपनी क़यादत के फैसलों पर आंखें बंद करके अमल करना। अल्लाह ने हमें सिर्फ इस बात का मुकल्लफ बनाया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का जो अल्लाह ने समझ अकल शऊर दिया है उसके मुताबिक एनालिसिस करें, अपनी प्लानिंग करें, उसके मुताबिक चलते चलेगा। रह गए नताइज, तो नताइज का मालिक अल्लाह है। कभी बंदे को नताइज का मालिक नहीं बनना चाहिए। कभी मत ऐसा सोचा करें कि बस जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि जो मैं चाहता हूं वैसे हो, इसका मतलब कि वो खुदा बनना चाहता है। तो खुदा को खुदा रहने दें और बंदों को बंदा रहने दें, हमें बंदे बनकर रहना चाहिए। वो बोला देखा जिस मुल्क और कौम की हमें इतनी फिक्र और दर्द है ना कि जल्द हालात बदल जाएं, वो खुदा इस कौम का खालिक है। हमसे तो कुछ ज्यादा ही बच्चों से प्यार करता होगा ना, वो बेहतर जानता है कि इस मुल्क और कौम के हालात कब बदले। हमारा काम है ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अपनी प्लानिंग करें, उसके मुताबिक अमल करते चले जाएं, हम जरूर हो जाएंगे। और आपकी इखलास के साथ की हुई मेहनत कभी राय ना ले जाएंगी, अप्स एंड डाउन्स जरूर आएंगे, मगर वो वक्त जरूर आएगा जब इस धरती पर इनकलाब का सवेरा जरूर। अपनी प्लानिंग करके उसके मुताबिक अमल करना है। मेरा नतीजा तब निकलेगा जब मौला के करम की बारिश होगी। एक सादा सी बात आपको बताता हूँ कि एक दिवाली सी औरत होती थी। जब कभी बारिश ना होती ना तो इलाके के लोग उसके पास जाते और जाकर कहते कि बीबी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह बारिश हो। तो सुनकर क्या करती, उठती, झाड़ू पकड़ती और अपने घर के सिर में झाड़ू देती और झाड़ू लगाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती कि मौला झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब छिड़काव तू कर दे। तो ये मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ, ये जो कुछ हम करते हैं, कभी दुरूद से कुरान किए, कभी शब-ए-दारियाँ की, कभी हलक़ात दुरूद किए, कभी तंजीमें बनाई, कभी मराक़िज़, कभी फ़हम, कभी एहतिजाज, कभी इंतिखाब, ये सारी नौकरी झाड़ू है। हमारा काम है झाड़ू लगाना। रह गई मंजिल, तो मंजिल तब मिलनी है जब मौला के करम की बारिश होगी। मगर मौला के करम की बारिश तब होगी, वो कहता है मैं बारिश करूंगा, पहले वो झाड़ू लगाने वाली। और हकीकत ये है कि हमसे अभी सुर से झाड़ू भी नहीं लगता। बाकी तो अलमिया कौम का एक तरफ है ना, हम इनकलाब के दाई हैं, हम हालात बदलना चाहते हैं, कौम के शऊर को बेदार करके वो जो हमने अपनी नौकरी करनी है ना, अभी सही मानों में हमको नौकरी का अदा नहीं कर रहे। वो मैं सिर्फ आपको टिप्स पे चंद बातें अभी गिनवा सकता हूँ, उसकी तफसील पे जाने का वक्त नहीं है। अगर हम ये जो बारी ताला ने फरमा रखा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक कौम नहीं उठती, कौम को उठाना है, शऊर को बेदार करना है, अफरादी कुव्वत को अपने साथ मिलाना है। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक ये पहले ग्रास रूट लेवल तक आपका एक मजबूत तंजीमी स्ट्रक्चर बनाए। जब तक आपका कम से कम यूनियन काउंसिल लेवल तक पूरा स्ट्रक्चर मजबूत एक्टिव स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होगा, चंद जिले के लोग और पिंडी हल्का जात के सदूर नाज़रीन वो मिलकर जितनी उछल कूद भी कर लेना, कोई खातिर खा नतीजा पैदा नहीं कर सकता।
نتیجہ تب نکلے گا جب آپ کے ساتھ ایک مضبوط ٹیم ہو۔ یہ کام اب ہم نے کرا۔ تو پہلا کام مضبوط تنظیمی نیٹ ورک، اور نیٹ ورک بنانے سے مراد صرف خانہ پوری کر کے ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا نہیں ہے، پھر ان کو بھی ایکٹیو کرنا۔ تو جہاں آپ کی یوسی کی تنظیم بنے، ہم نے ابھی کل ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 14 اگست تک جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کے نوٹیفیکیشن تو ایک ہفتے تک یہ مجھ تک پہنچائیں گے، جو نہیں ہوئے ان کا ڈیٹا بھیجیں گے تاکہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور بقیہ 3 ہفتے ہمارے پاس ابھی بنتے ہیں۔ 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، کوشش کر کے میکسیمم یوسی لیول تک اپنا اسٹرکچر ہوگا۔ جہاں یونین کونسل کی تنظیم بنے اٹھے، بعد میں پہلے وہاں حلقہ درود کے قیام کا اعلان کریں، تاکہ وہ یوسی کے لوگ باقاعدہ ہفتے بعد آپس میں مل بیٹھے، ان کی ملاقات کا کوئی ذریعہ سبب بنے۔ تو لہٰذا حلقہ درود، اور حلقہ درود بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، جس کے ڈاکومنٹس قاری صاحب نے پروفیسر صاحب کو دے دیے ہیں، ممتاز صاحب کو، جاوید صاحب کو بھی دیے ہیں۔ کوئی حلقہ درود آپ کا شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ مرکز میں رجسٹرڈ نہیں ہو۔ جس حلقہ درود کی انتظامیہ اپنے حلقے کو رجسٹرڈ نہیں کروا سکتی، تو کیا ہم ان کے بارے میں تصور کریں گے؟ باقی کام پھر اس کے بعد یونین کونسل کی تنظیم کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہم نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، اب آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا، اگر ان کے پاس کام کوئی نہیں ہوگا تو وہ تو ایک ہفتے میں ڈیڈ ہو جائیں گے مانوس کو۔ ان کو پیار سے سمجھائیں کہ اب آپ کی یونین کونسل میں 5-6 گاؤں آتے ہیں، آپ مہینے کا ٹائم لے لیں، اس مہینے کے اندر ہر گاؤں میں اپنا یونٹ بنانا، اور ایسے 2 بندے ہی مل جائیں، صدر ناصر مرام کے یونٹ لکھ لیتا ہے، آپ کا ایک ڈھانچہ بنے، اسٹرکچر بنے، ان کو بھی کام بھی ہے۔ آپ کے لیے کہیں جانا ہو تو پاؤں رکھنے کی جگہ تو بنے، تو ویلکم کرنے والا ہو، تو آپ جائیں تو آپ کی معلومات پر 10 بندوں کو جمع کرنے والا ہو، قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، بیٹھنے کی جگہ خود ہی مل جائے۔ تو یہ کام یوسی کو دینا تاکہ وہ بھی فارغ نہ رہے، جب میٹنگ ہو تو آپ ان سے پوچھیں آپ کے ذمہ یہ کام تھا۔ بی پی حلقہ جات کی پارٹیز کے لیے فرض ہے کہ قبلہ قائد محترم کے حکم کے مطابق مہینے میں ایک ایکٹیویٹی، یا درس قرآن یا شب بیداری، دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں۔ آپ کے لوکل اسکالرز موجود ہیں، ویلڈ گڈ، نہیں ہے تو مرکز اسکالرز دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک ایکٹیویٹی ضرور کریں، جب کرنے کو کام ہی کچھ نہیں ہوگا تو آپ بھی ڈیڈ ہو کے بیٹھیں۔ تحریک تحرک سے کچھ کرتے رہیں گے تو تبھی کام چلے گا۔ درس قرآن کرنا ہے، آپ نے پلاننگ کرنا ہوگی، فلیکسیں بنانی ہوگی، دعوت نامے بنانے ہوں گے، لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے ہوں گے، تو آپ نے حرکت آئے گی، وہ حرکت میں کرنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ دروس قرآن شب بیداریوں کے بعد قائد محترم کی آواز، جو اثر ان کی بات میں ہے وہ ہماری تقریروں میں نہیں۔ قائد کی آواز کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکز نے فہم دین کا پروجیکٹ دیا، اور میں زور دے رہا ہوں اس بات پر، ہمارے پورے پروجیکٹ کے اندر جتنی اہمیت کا حامل یہ پروجیکٹ ہے فہم دین، جس پر ایک ٹکا بھی آپ کا خرچ نہیں، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں چاہیے، آپ ایک بار آدھا گھنٹہ لگا کر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے، فضول کاموں میں پتہ نہیں کتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے کہ میں نے خود کو رجسٹر کیسے کرنا ہے، واٹس ایپ گروپ کیسے بننا ہے، براڈ کاسٹ لسٹ کیسے بننی، اگر ایک بار آدھا گھنٹہ لگا کے آپ یہ سیکھ لیں تو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد کوئی وقت نہیں، کوئی پیسے خرچ نہیں ہونے۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے اگر ایک براڈ کاسٹ لسٹ بھی بن جائے تو قائد محترم کے بنے بنائے خطابات جو مرکز آپ کو بھیجے گا، ایک بٹن دبانے سے 256 لوگوں تک قائد محترم کی آواز، اس پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ قائد کا پیغام جب تک ہر شخص تک نہیں پہنچے گا تب تک کوئی افرادی صورت تیار نہیں۔ آگے 2 مہینے لگیں گے، مراکز علم جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا نصاب بن رہا ہے، ان کا اسٹرکچرز کیا ہوگا، وہ جیسے ہی مکمل ہوگا پھر ان کو لانچ کریں گے، اور میرے مولا نے چاہا تو یہ 2025 کے اس کے پورے 3 سال ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، اللہ نے چاہا تو اگلے 3 سالوں کے اندر 25,000 تو کیا اس سے بھی زیادہ مراکز علم قائم ہو، اللہ اس میں بڑی برکت ہے۔ اور یہ سارے کام کر کے الٹیمیٹ گول، مقصد، منزل جس کو کبھی فراموش نہیں کرنا، وہ ہے اپنی افرادی قوت کو بڑھانا، نئے لوگوں کو مشن میں شامل کرنا۔ ایک کسان ہل چلائے، بیج بوئے، گوڈی کرے، پانی دے، کھادیں ڈالے، نگرانی کرے، جب فصل پک کے تیار ہو جائے تو اس کے بعد غفلت کی نیند سو جائے، اس سے بڑا کوئی نظام نہیں کرتا۔ یہ جتنے کام ہیں ان کا کوئی پھل ہے، کوئی نتیجہ ہے، کوئی رزلٹ ہے تو لینا چاہتے ہیں۔
وہ ہے نئے لوگوں کی شمولیت. پھر آپ نے ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پھر ان کو خود جا کر فارم دینا ہے, مشن سمجھانا ہے. بابا آئیں آپ ہمارے مشن میں شامل ہیں, اگر کام اچھا ہے آپ بھی ہمارے دست و بازو کریں. جو افرادی قوت تیار کرنی ہے, جو بندہ مہینے کا 100 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے, کل وہ جان کیا دے گا اور وقت کیا دے گا. کوئی فٹنس ٹیسٹ تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے. تو پہلا ٹیسٹ بنیاد معیار یہ ہے کہ آپ ابھی پر بنے رفیق بنیں. اگر 100 روپے والے نہیں بنانے, دو ہی آپشنز ہیں, یا سالانہ پے رفیق بنائیں, 1000 سال کا پے کریں, ہر مہینے 100 دینا ممکن نہیں ہے, یا لائف ممبر بنائیں تاکہ ایک ہی بار پیمنٹ کریں اور اس کا. لہٰذا دو ہی آپشنز ہیں. اور بنیادی طور پر تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سطح کے ہر عہدے دار کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے کم از کم ایک نیا بندہ تحریک میں ضرور شامل. کیا آپ کی رفاقت میں کا شیخ سارے تعاون کی شکل میں آؤٹ پٹ سامنے آئے گی. اگر یہ نہیں آتی تو بھلے سے آپ جو کچھ بھی کریں اللہ اجر اور ثواب دے دے گا. خلاف اور مستقبل معاشرے کے قیام کے لیے سمجھنے اپنے رتی برابر بھی اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. بس یہ چند گزارشات ہیں جن کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بارے دیگر محترم پروفیسر جاوید صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو, ممتاز نون صاحب کو, آپ سب احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ جتنے حسین چہرے اور جو جذبات آپ کے میں دیکھ رہا ہوں, میرے مولا نے چاہا تو مزاری خان صاحب نے جہاں تک کام کو پہنچایا ہے میں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں باری تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. مگر اب اس سے آگے بہت کچھ کرنے والا ہے انشاءاللہ. میرے مولا نے چاہا تو اس مرتبہ جب سال مکمل ہوگا فروری کا اینڈ, تو یہ آواز پاکستان میں گونجے گی کہ ملتان ڈویژن سے بھی کسی ضلع اور پی پی حلقے نے پاکستان بھر میں کوئی پوزیشن وما علینا الا البلاغ. بیٹھے رہے, ابھی بیٹھے رہے ذرا.